وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. چوتھا رکوع ہے سورہ المائدہ کا، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک 6 آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں. اور بنی اسرائیل کی قوم کا ایک ایسا واقعہ جو ہمارے آج کے دور حاضر کے ایک خاص پس منظر سے براہ راست منسلک ہے. ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس کا خیال کرو جو اس نے تم پر کی ہے. اور وہ یہ تھی کہ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، یعنی ایک دو نہیں، انبیاء پیدر پہ انبیاء کا ایک طویل سلسلہ تمہاری طرف بھیجا. اور پھر صرف یہی نہیں، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، پھر تمہیں فرما روا بنایا، زمین کے اندر تمہیں اقتدار بھی عطا کیا. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں وہ کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے جو آج تک دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا. یعنی بنی اسرائیل کی جو ان کا شاندار ان کا جو ماضی ہے، جب خاص طور پر یوسف علیہ السلام کے دور میں جب مصر میں ان کی حکومت قائم تھی، ان کے بعد کے کئی سالوں میں یہ دنیا کے اندر تہذیب و تمدن کی یہ علامت تھے. اقتدار اور فرما روائی جو ہے وہ ان کے ساتھ منسوب تھی. موسیٰ علیہ السلام ان کا وہ جو عظمت رفتہ کا دور ہے وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو خیال کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اور اب جو ہے اللہ کی اس نعمت کا شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم کو داخل ہو جو پاکیزہ سرزمین میں، ارض مقدس میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکریہ کہ اللہ اپنے حکم دے رہے ہیں کہ تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. ارض مقدس سے مراد فلسطین ہے. یہ اتنی مقدس سرزمین ہے کہ یہاں یہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان تینوں حضرات کا، انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی. اس کے علاوہ بھی یہاں پر بڑی برکتیں ہیں. یہیں پر ہی قبلہ بلد موجود ہے، مسجد اقصیٰ یہاں پر ہے. اس لیے فرمایا تم اس میں داخل ہو جاؤ.
یعنی جب مصر سے یہ لوگ نکلے ہیں، باہر نکلے ہیں، تو اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ اس کے اندر، یعنی اسے فتح کر دو، اور بلا ترتدوا علی ادبارکم، پیچھے نہیں پلٹنا ہے، پسپائی اختیار نہیں کرنی ہے، اگر ایسا کیا تو فتنقلبوا خاسرین، تو ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، یہ اس سے پہلے یعنی صورتحال یہ تھی، مصر سے نکلے ہوئے ان کو 2 سال گزر گئے تھے، اور ان 2 سالوں میں یہ دشت فاران کے اندر صحرا تھا، وہاں انہیں خیمے لگائے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے اس زمین کو فتح کرنا، الذی کتب اللہ علیہ، یعنی اس زمین میں داخل ہونا، اس کے اندر جا کر کے جہاد کرنا، اس کو فتح کر لینا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اس لیے خبردار پسپائی نہیں کرنی ہے ورنہ ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوم جبارین، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، یعنی بڑے طاقتور لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم پھر اس میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ گویا ان کی پست ہمتی تھی، بزدلی بھی تھی، اور اللہ کے صریح حکم کی خلاف ورزی بھی تھی۔ چنانچہ ان کی قوم کے 12 سرداروں میں سے 2 سردار تھے، حضرت یوشع اور حضرت کالب، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو ملامت کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ داخل ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی راہ میں یہ جنگ کرنی چاہیے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو ہمارے لیے فتح یقینی ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ تو قال رجلان من الذین یخافون، وہ جو لوگ ڈر رہے تھے، اپنے دشمن سے ڈر رہے تھے، ان میں سے 2 وہ لوگ جن کو انعم اللہ علیہما، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں فرمائی تھی، نعمت فرمائی تھی، یعنی ہدایت کی نعمت، ایمان کی نعمت اور استقامت کی نعمت۔ چنانچہ ان دونوں نے کہا کہ کیا کہا اپنی قوم سے، ادخلوا علیہم الباب، کہ اس شہر کے دروازوں کے اندر گھس جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو پھر تم غالب آ جاؤ، تمہیں فتح مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت یقینی ہے، اللہ کے نبی جو ہمارے ساتھ موجود ہے، میں کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم جو ہے وہ یہ انہوں نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ قالوا، لیکن انہوں نے پھر وہی بات کی، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں پر ہیں۔ اصل میں یہ جو بزدلی ہے نا، بزدلی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان جو ہے کسی کے روب کی وجہ سے شکست کھاتا ہے، جب اپنے دل پر دشمن کا روب اگر کوئی بندہ بٹھا دیتا ہے تو پھر کبھی فتح یاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اوپر روب طاری کر لیا تھا، اور بزدلی اتنی خوفناک چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باقاعدگی سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والعجز والکسل، اے اللہ بزدلی سے، بخل سے، سستی اور کاہلی سے محفوظ کرنا، یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں۔ تو یہ اس وقت بزدلی کے شہر میں وہ پھنس گئے تھے۔ چنانچہ ایک بار پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد نہایت ڈٹھائی کے ساتھ، بڑی گستاخی کے ساتھ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، تم دونوں جا کے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا جملہ سن کے نہایت یعنی مجرمانہ، گستاخانہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بیچارگی کے ساتھ تڑپ کے دعا کی، کہنے لگے کالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب،
انی لا املک الا نفسی و اخی، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرا اپنا نفس اور میرا بھائی ہارون، یعنی یہ لوگ میرے اختیار سے باہر نکل گئے، تو میں اور میرا بھائی تو تیری راہ کے اندر موجود ہے، لیکن ان پر میرا اب اختیار نہیں چل رہا ہے، یہ میرے اختیار سے نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دعا کی فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے ہمارے رب اس فاسق قوم کے درمیان، ہمارے ان کے درمیان تفریق کر دے، ہمیں ان سے جدا کر دے، ہمیں ان سے الگ کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے پھر ان کی اس بس ہمتی کی، ان کی اس جسارت کی، مجرمانہ جسارت کی، ایک تو بات نہیں مانی، پھر اوپر سے گویا یہ ایک پھپتی کسنے والی بات تھی، یہ تنزیہ جملہ تھا اس میں کہ موسیٰ ہم تو ہرگز وہاں پر نہیں لڑیں گے، تم اور تمہارا خدا جاؤ جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا دیکھیں گے۔ نعوذ باللہ، ان کی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی سزا دی کہ جس کا تذکرہ اب تک ہم نے نہیں پڑھا ہے، بنی اسرائیل کو بے شمار سزا ملی ہے، لیکن یہ جو سزا تھی اس کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، ان پر یہ سرزمین حرام ہے 40 سنہ، 40 سالوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے کہ 40 سال جو ہے یہ کہیں آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، یتیہون فی الارض، ان 40 سالوں میں یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، عبرت کا نشان بنیں گے۔ بائبل کے اندر یہ قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ان کے 12 سرداروں نے جا کر کے اس جگہ کا باقاعدہ جا کر کے مانا کیا، واپس آ کے کہتے ہیں کہ وہاں پر بڑے جو زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم ہرگز نہیں لڑیں گے۔ تو یوشع اور کالب نے کہا کہ نہیں، ہم لڑیں گے اور لڑنا چاہیے۔ تو ان ظالموں نے، اس قوم نے یوشع اور کالب کو سنسار کرنے کی کوشش کی، تم بڑے آئے ہو، جہاد کرنے والے بڑے آئے ہو، تم جو ہے نا بڑے بہادر جوان مت بن رہے۔ سب نے کہا کہ ان کو سنسار کر دو، یوشع اور کالب کو، ان کے سردار تھے وہ 12 سردار جو اللہ نے مقرر کیے تھے، انہی میں سے 2 یہ تھے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر یہ دشت فاران سے شرق اردن روانہ ہوئے۔ 38 سال ان کو لگے ہیں یہ سفر طے کرنے، 38 سال، اور ان سالوں کے اندر ان کی وہ نسل جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی ساری مر کھپ گئی۔ یہ 40 سال کے اندر ایک نسل ختم ہو جاتی ہے اور دوسری نسل پروان چڑھاتی ہے۔ ان کی وہ نسل جس نے اللہ کی نافرمانی کا یہ اقدار اختیار کیا تھا، اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور بڑی عبرت کے ساتھ جو ہے وہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے گویا صحرا کے اندر وہ مرے ہیں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شرق اردن جب فتح ہوا، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں پھر انہوں نے دوبارہ فلسطین کو فتح کیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا فَلَا تَحْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اس فاسق قوم کے حال کے اوپر ہرگز ترس نہ کھاؤ، بالکل ان کے اوپر ترس نہیں کھانا ہے، افسوس نہیں کرنا ہے ان کے اوپر۔ یہ گویا کہ بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تم نے پستہمتی دکھائی تھی اور بغاوت کی تھی اور تمہیں یہ سزا دی گئی تھی، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تم نے وہی طرز عمل اختیار کیا تو تمہیں اس سے زیادہ سخت سزا ملے گی، اور ملی ہے۔ یہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی قبائل تھے، یہ انشاءاللہ ان کا احوال آگے آ رہا ہے، ان قبائل کو اس شدت کے ساتھ ان کا جو ہے نام و نشان مٹایا ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کہ ان کے لڑنے کے قابل مردوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا، ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر دیا، ان کے قدموں کے اوپر قبضہ کر دیا، اور بعض کو ہمیشہ کے لیے خطہ عرب سے نکال بیٹھ دیا۔ تو وہ چیز آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے۔ یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے سارا، یہ ہمارے دور حاضر کے حالات کے اوپر منطبق ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ یہ اسرائیل کا جو ملک بنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے ملک کے اوپر انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس بات کو، اور پھر اس کے بعد اس قبضے کے بعد 1980 کے اندر فلسطینی مسلمانوں نے جہاد کا آغاز کیا ہے اسرائیل کے خلاف۔ 1980 اس کا نام رکھا انہوں نے تحریک انتفاضہ۔ بعد میں یہی تحریک جو ہے حماس کے نام سے مشہور ہوئی۔ حماس کے بانی ہیں شیخ احمد جاسین رحمۃ اللہ علیہ،
اور یہ 70 سال کے بزرگ تھے، ضعیف تھے، دونوں ہاتھوں سے دونوں ٹانگوں سے معذور بھی تھے. اس کے باوجود انہوں نے جہاد کا اعلان کیا. ان کے ساتھ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، جہاد شروع ہوا اور انہوں نے اس کے بعد اپنی زندگی کے کافی سارے سال وہ جیل کے اندر گزارے، یہودیوں کی جیل کے اندر سے انہوں نے ایک خط بھیجا تھا فلسطینی مسلمانوں کو کہ دیکھو جب جہاد کا وقت تھا اس وقت تم نے جہاد نہیں کیا تھا. یعنی جب اسرائیل نے قبضہ کیا تھا فلسطینی مسلمانوں نے مزاحمت نہیں کی تھی جیسی کرنی چاہیے تھی. لہٰذا اب تمہارا ہمارا معاملہ وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا. جب ان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ فلسطین کو فتح کر لو، انہوں نے انکار کر دیا تھا. اللہ نے ان کو 40 سال کے لیے سرگرداں چھوڑ دیا تھا. ہم نے بھی انکار کیا ہے، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈٹے رہو. ہمیں 40 سال جہاد کرنا پڑے گا، اس کے بعد فتح ہماری یقینی ہے. 1980 کے اندر جہاد شروع کیا تھا انہوں نے، اور آج جو ہے 2020 آ گیا، 40 سال پورے ہو گئے. یہ بات ذہن رکھیے گا کہ شیخ احمد یاسین شہید ہوئے اس عالم پیری میں. ان کے اوپر انہوں نے ایئر اٹیک کیا. ان کے بعد ان کے جو پیش رو تھے، ان کے پیچھے آنے والے تھے، ڈاکٹر عبدالعزیز رنتیسی، وہ بھی شہید ہوئے. اس کے بعد سے ان کے تیسرے جو امیر ہیں حماس کے، خالد مشعل، وہ اب انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں، منظر عام پر آئے تو وہ بھی شہید کر دیے گئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کے اندر حماس کی فتح کے دن قریب آ گئے. وہ 40 سال پورے ہو گئے، ان کے جہاد کے 40 سال پورے ہو گئے. ذرا دیکھتی آنکھوں کے ساتھ آپ لوگ دیکھتے رہے حالات کو. انشاءاللہ تعالی یہ عنقریب جو ہے فلسطین جو یہ آزاد ہوگا، اسرائیل کے پنجہ خونی سے انشاءاللہ عنقریب آزاد ہوگا. کچھ احادیث مبارکہ نے بھی فلسطین کی فتح کی پیشین گوئیاں کی ہیں، اور وہ بھی اسی دور کے انہی حالات کے اس منظر میں وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی غلبہ کی اس عظیم الشان تحریک کو جو فلسطین میں جاری ہے، اللہ نے اس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پچھلے دنوں یہ عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. ہمیں اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کے اس اقدام کی مخالفت کی ہے، اور اسرائیل کو ناجائز ریاست آج بھی ہمارا ملک تسلیم کرتا ہے آفیشلی. یہ اللہ تعالیٰ کا پاکستانیوں پر بہت بڑا احسان ہے. ان غیر گزرے حالات میں بھی ہمارے حکمران الحمدللہ اس موقف کے اوپر بالکل جو ہے وہ ٹھیک جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مظلوم مسلمانوں چاہے فلسطین کے اندر ہے چاہے کشمیر کے اندر ہے، اللہ ہمیں ان کا پشتیبان بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد